الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، آج کا جو باب ہے وہ ہے باب الانتصار من الظالم لقولہ جل ذکرہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون قال ابراہیم كانوا یکرہون ان یستظلوا فاذا قدروا عفوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا یہاں پر باب الانتصار من الظالم، ظالم سے ظلم کا بدلہ لینے کا بیان، یعنی کوئی شخص ظالم ہے، اس نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مظلوم شخص اس ظالم سے بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لینا درست ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ اللہ رب العالمین، دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ رب العالمین بری بات بری بات کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ الجہر بالسوء من القول، السوء من القول یعنی بری بات، کوئی بھی چیز ہو، یعنی کسی کے بارے میں کسی کو برا بھلا کہنا یا اس کو کچھ اور کہنا، اسی طرح سے جو بھی بری بات ہے اس کا کوئی آدمی اعلان کرے، اس کو ظاہر کرے، اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ الا من ظلم، مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی مظلوم ہے، ہاں مظلوم شخص اگر ظلم کو بیان کرے، کسی نے اس پر ظلم کیا ہے، کسی نے اس کو برا بھلا کہا ہے تو اسی طرح سے اس کو بھی برا بھلا کہے یا اسی طرح سے بدلہ لے لے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہاں پر الا من ظلم سے استدلال کیا گیا ہے کہ مظلوم شخص کے لیے کیا، اللہ رب العالمین تو بری بات کے اظہار کو، اعلان کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اگر مظلوم شخص ہے تو گویا کہ اس کے لیے جائز ہے، رخصت ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ رب العالمین سننے والا ہے۔ کیا مطلب سننے والا ہے؟ یعنی مظلوم کی دعا کو ابھی بتائیں گے، یہاں پر علماء نے جس کی تفسیر کی ہے وکان اللہ سمیعا علیما، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں ایک تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ یہ آیت کریمہ ایک ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کسی کے یہاں مہمان تھے، کسی کے یہاں آئے ٹھہرے، ان کے یہاں مہمان تھے تو اور لوگوں نے، گھر والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، تو ایسے شخص کے لیے گویا کہ اللہ رب العالمین نے گویا کہ وہ مظلوم ہے، لوگوں نے اس کا حق ہے کہ اس کی ضیافت کی جائے، اس کی مہمان نوازی کی جائے، لوگوں نے انکار کر دیا اور اسے گویا کہ کھانا پینا نہیں دیا یا اس کی ضیافت نہیں کی، تو ایسے شخص کے لیے رخصت ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہے، ان کے بارے میں کلام کر سکے، لوگوں سے بیان کر سکے، بیان کرے کہ میں فلاں کے ہاں گیا، ان سے ضیافت طلب کی، کھانا پینا طلب کیا یا کچھ بھی ان سے طلب کیا، انہوں نے میری ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، یہ لوگ ایسے ہیں یا انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کہ رخصت ہے، ایسے شخص کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں، گرچہ یہاں پر یہ جیسا کہ قاعدہ ہے کہ گرچہ یہاں پر یعنی سبب جو ہے خاص ہے، لیکن اعتبار لفظ کے عموم کا ہوگا، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ قاعدہ سنے ہیں مشائخ لوگ؟ ہاں، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لفظ اگر عام ہے تو اس لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا، نہ کہ کسی خاص سبب، کسی خاص موقع پر وہ حکم نازل ہوا، وہ یعنی کلام نازل ہوا تو اس خاص سبب کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اگر لفظ عام ہے تو۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المراد بالجہر من القول الدعاء، الدعاء یہاں پر دعا ہے، یعنی جہر من القول سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر دعا ہے۔ کون سی دعا؟ بد دعا، یعنی مظلوم کے لیے رخصت ہے کہ ظالم پر کیا کر سکے، وہ بد دعا کر سکے، یعنی اس کے لیے جائز ہے کہ ظالم پر وہ بد دعا کرے۔ وکان اللہ سمیعا، کہتے ہیں اے لکلام المظلوم، اللہ رب العالمین مظلوم کے کلام کو سننے والا ہے، اگر مظلوم بد دعا کرے ظالم پر تو اس کے کلام کو اللہ رب العالمین سننے والا ہے، علیمن یعنی بالظالم، اور ظالم سے واقف ہے اللہ رب العالمین، اس کو جانتا ہے۔ اور دوسری دلیل
ہے والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، یعنی مظلوم کا ظالم سے ظلم کا بدلہ لینے کی جواز کی دوسری دلیل. والذین، اللہ رب العالمین مومنین کے صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین اذا اصابہم البغی، اور وہ لوگ جب ان پر ظلم ہوتا ہے، ان کو ظلم لاحق ہوتا ہے، البغی یعنی ظلم، ہم ینتصرون یعنی ینتقمون ویقتصون، تو وہ اس ظلم کا بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے، جواز کی دلیل ہے. اس کے بعد یہاں پر ایک اثر نقل کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے ابراہیم النخعی کا، کہتے ہیں یعنی ان گویا کہ اس اثر کو لا کر کے امام بخاری رحمہ اللہ ان دونوں آیتوں کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں کی آیتوں کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابراہیم النخعی کا یہ قول نقل کیا ہے. کانو، کہتے ہیں کانو یکرہون ان یستغلوا فاذا قدروا عفوا. کانو یعنی سلف رحمہ اللہ، صحابہ کرام اور جو اسلاف گزر چکے ہیں ہمارے، وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ان کو ذلیل کیا جائے. کیا مطلب؟ یعنی وہ اس بات کو نہیں پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص ان پر ظلم کرتا رہے اور ظلم کو برداشت کرتے رہیں اور ذلیل ہوتے رہیں، ہرگز اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. یعنی ظلم کا بدلہ لیتے تھے تاکہ ظالم کو سبق سکھانے کے لیے مزید وہ کسی اور پر ظلم نہ کر سکے، یا مزید جو ہے اسی مظلوم پر دوبارہ وہ ظلم کرنے کی جرأت نہ کرے. تو ذلت کو یا ذلیل ہونے کو پسند نہیں کرتے تھے. ہاں فَإِذَا قَدَرُوا، جب وہ قادر ہو جاتے تھے، غلبہ پا لیتے تھے ظالم پر، عفو، تو کیا کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا، اور یہاں پر اثر لا کر کے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ظالم سے ظلم کا بدلہ لینا مظلوم کا یہ جائز ہے، لیکن معاف کر دینا، اگر یعنی آدمی معاف کر دے، قادر ہو جائے، غالب آ جائے اور مظلوم معاف کر دے، تو کیا ہے، یہ بہتر ہے، جیسا کہ آگے اس چیز کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا دوسرے باب میں. یہاں پر اس باب کے تحت کوئی حدیث ہے مشائخ؟ ہاں، تو امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر یہ باب لائے ہیں، اور گویا کہ ان کو اس باب کے تحت کوئی ایسی حدیث جو امام بخاری کے شرط پر ہو نہیں ملی، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت کوئی حدیث نہیں لائے ہیں، صرف قرآن کی آیت ذکر کر کے اور اثر ذکر کر دیا ہے. اس کے بعد باب عفو المظلوم، مظلوم کا معاف کر دینا. کسی پر ظلم ہوا ہے، مظلوم شخص ظالم کو معاف کر دے تو گویا کہ یہ بہتر ہے، اولا ہے. کب؟ جب مظلوم یعنی قادر ہو، یا مان لیجئے ظلم اس پر نہیں کیا جا رہا ہے، تو یا کسی بھی وجہ سے اگر مظلوم شخص ہے، وہ شخص اگر یعنی ظلم کو برداشت کر لے جائے اور صبر کرتے ہوئے ظالم کو معاف کر دے، تو یہ کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے، جیسا کہ آگے اللہ رب العالمین نے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. لقوله تعالی ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. اسی طرح سے وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق الى اخر الآیات. اسی طرح سے دوسری آیت بھی ہے. تو باب عفو المظلوم، مظلوم کا ظالم کو معاف کر دینے کا بیان اللہ رب العالمین کی اس قول کی وجہ سے، ان تبدو خیرن، چاہے یعنی تم خیر کو یعنی اطاعت کے کام کو، نیکی کے کاموں کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اس کو چھپا کر کے کرو، یعنی اس کو چھپا کر کے پوشیدہ طور پر کرو، او تعفو عن سوء، یا تم کسی بری چیز کو یعنی ظلم کو کیا کرو، تم معاف کر دو. تمہارے ساتھ جو برا سلوک ہوا ہے، اس برے سلوک کو یا اس برائی کو تم کیا کرو، معاف کر دو. کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور قادر ہے. یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین کہنا چاہتا ہے کہ اگر تم کوئی اطاعت کا کام ہو، نیکی کا کام ہو، اس کو چاہے خیر کے کام کو ظاہر کرو یا اس کو چھپا کے کرو، یا تم معاف کر دو، ان ساری چیزوں پر کیا ہے، اللہ رب العالمین مواخذہ کرنے والا ہے. ظاہر سی بات ہے، خیر کو ظاہر کرنا اور اس کو چھپانا، یہ گویا کہ یعنی اس میں اس پر مواخذے کا یہ سبب ہے.
اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تو کیا ہوا، اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے اور قادر ہے، یعنی کثرت سے اللہ رب العالمین گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے اور ان پر قدرت رکھتے ہوئے، یعنی اللہ رب العالمین قادر ہے ان کو سزا دے، ان سے بدلہ لے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، بندوں کو، گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے. تو تمہارے لیے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی تم اس بات کے زیادہ لائق ہو کہ کیا کرو، معاف کر دیا کرو. تو عفو المظلوم باب جو یہاں پر عفو المظلوم ہے، مظلوم کا، ظالم کو معاف کر دینے کا باب ہے. تو یہاں پر استدلال کس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین کثرت سے لوگوں کو، گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، جبکہ قادر ہے اللہ رب العالمین ان پر، ان کو چاہے تو ان کا پورا مواخذہ کرے، ان کو پورا سزا دے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کثرت سے گنہگاروں کو معاف کرتا ہے. تو لوگوں، انسانوں، تم کیا ہو، اس بات کے زیادہ لائق ہو کہ تم بھی کیا کرو، لوگوں کو معاف کر دیا کرو. تو اس میں گویا کہ مظلوم کو اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ یعنی وہ لوگوں کو کیا کریں، معاف کر دینا، یہ زیادہ بہتر ہے. اور اس سے پہلے کیا ہے، جائز ہے بدلہ لینا، بدلہ لینا جائز ہے. تو گویا کہ یہ مکارم اخلاق میں سے. اسی طرح سے دوسرا قول اللہ رب العالمین کا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی کیا ہے، برائی ہے. یعنی یہاں مطلب کیا ہے اس آیت کا کہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کا بدلہ اسی جیسا، ظلم کر کے آدمی کیا کر سکتا ہے، اسی جیسا بدلہ لے سکتا ہے. تو یہاں پر یعنی اس کو بھی کیا کہا گیا، سیئہ کہا گیا ہے. کیا وہ سیئہ ہے؟ مثلا کسی نے کسی پر ظلم کیا، کسی نے کسی کو ایک چاٹا مار دیا، ٹھیک ہے، یہ ظلم ہے. اب دوسرا شخص بھی اسی طرح سے، اسی کے مثل اس کو ایک چاٹا مارے، تو یہ ظلم ہے، برائی ہے، یہ سیئہ نہیں ہے یہ. تو پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کو سیئہ کیوں کہا، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ، ظلم کا بدلہ اسی جیسے ظلم، اسی جیسے برائی سے لیا جا سکتا ہے. یہ معنی ہے آیت کا. ہاں، تو کیسے، یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، وہ برائی کہاں ہے، وہ تو جائز ہے. تو جب جو چیز جائز ہو، وہ کہاں ظلم ہے، وہ کہاں بری چیز ہے. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. ہاں، جو تم پر ظلم کرے کیا کرو، اس پر بھی اسی طرح ظلم کرو. تو اسی طرح ظلم کرو، اعتداء یعنی اسی طرح ظلم کرو. تو یہ کہا جاتا ہے اس کو من باب المجانسہ یا مقابلہ، ایک چیز کو دوسرے کے مقابلے میں بیان کیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ چیز، یعنی مثلا کسی نے ایک چاٹا مارا آپ کو، یا کسی شخص کو کسی نے ایک چاٹا مار دیا، تو یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے، سیئہ ہے. آپ نے بھی اس کو کیا کیا، بدلہ لینے کے لیے اسی طرح سے آپ نے اس کو بھی مارا، تو یہ سیئہ نہیں ہے. لیکن اس کے حق میں کیا ہے، یہ آپ کے لیے سیئہ نہیں ہے یہ، لیکن اس کے حق میں کیا ہے، یہ سیئہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس پر وہ مصیبت آئے گی یا جس سے وہ بدلہ لیا جائے گا، اس کو برا لگے گا کہ اچھا لگے گا اس کو، تو اس کے لیے وہ سیئہ ہے. تو اس اعتبار سے اس کو یہاں پر سیئہ کہا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا فمن عفا واصلح، اور جو شخص معاف کر دے اور اپنے مابین دونوں میں کیا کرے، صلح مصالحت کر لے، واصلح یعنی اپنے درمیان اور جس سے جھگڑا ہے اس کو معاف کر کے درگزر کر کے صلح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کے اوپر ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہی نہیں بتایا کہ کتنا اجر ہے مطلق طور پر، لہذا اس کو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے کہ کتنا زیادہ اجر ہوگا، کتنا بڑا اجر ہوگا. انہ لا یحب الظالمین، اور اللہ رب العالمین ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ایسے ظالم جو کیا کرتے ہیں، بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں. یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر کوئی شخص کسی سے بدلہ لیتا ہے اور بدلہ لینے میں وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، کسی نے ایک چاٹا مارا تو اس کو دو مار دیا، یا جتنا تیز مارا تھا اس سے زیادہ مار دیا، یا گالی دیا تھا، کسی ماں باپ کو گالی دے دی، اس کے بعد اس کے پورے خاندان کو گالی دینا شروع کر دیا،
ٹھیک ہے، تو وہ کہ ایسا شخص کیا ہے؟ ظالم۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه، اور جو شخص ظلم کے بعد، وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه، یہاں پر ظلم ہی جو اضافت ہے ضمیر کی طرف، مصدر کی اضافت کیا ہے؟ یہ اضافت المصدر الی مفعولہ، مفعول کی طرف یہاں پر ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، مصدر کی اضافت مفعول کی طرف، یعنی جس پر ظلم ہوا، مظلوم، مظلوم شخص یعنی ظلم کے بعد بدلہ لے، تو وَلَمَنِ انتصر، اور جس نے بدلہ لیا اس پر ظلم ہونے کے بعد، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ أي مِّن مَأْثَمٍ، مِّن حَرَجٍ، مِّن إِثْمٍ، ان پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ انما السبیل، یعنی انما الاثم والحرج علی الذین یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی ابتداءً ان پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر بدلہ لینے کے لیے جو جس کو ظلم کہا گیا ہے یا سیئہ کہا گیا ہے وہ نہیں مراد ہے یہاں پر، جو ابتداءً لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ناحق ان کا مال چھینتے ہیں، یا جس چیز کے وہ مستحق نہیں ہے اس کا ان سے جبراً ظلماً ان سے مطالبہ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ناحق، اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے فساد اور بغی اور ظلم کی وجہ سے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، اور جو شخص صبر کر لے جائے تکلیف پر، ظلم پر، اور ظالم سے اپنے اس ساتھی سے بدلہ نہ لے، وغفر، اور اس کو بخش دے، یعنی درگزر کر دے، معاف کر دے، اور گویا کہ اپنا معاملہ کیا ہے، اس معاملے کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دے، تو کیا ہے؟ ان ذالک لمن عزم الامور، تو یہ چیز ان ذالک یعنی اس کا صبر کر لینا، اس کا معاف کر دینا کیا ہے؟ یہ یعنی بڑی ہمت کے کاموں میں سے کام ہے، بڑی بہادری کا کام ہے۔ عزم الامور، امور یعنی جو امور ہے ان امور میں سے عزیمت والا کام ہے، ہمت والا کام ہے، بڑی بہادری والا کام ہے۔ یہ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو گالی دے دی، یعنی ناحق ظلماً اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس کو گالی دینا شروع کر دیا۔ تو جو شخص تھا دوسرا، یعنی وہ سن رہا ہے، اس کو گالی دے رہا، وہ سن رہا ہے اور پورے غصے میں ہے، اور اس کو کیا صبر کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے پیشانی پر پسینہ بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ صبر کر لے جاتا ہے، اور اس شخص کو ایسا ہوتا ہے، آدمی کوئی شخص کسی کو برا بھلا کہتا ہے یا اس کو کچھ کہتا ہے تو آدمی دوسرا شخص کیا ہوتا ہے؟ غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صبر کر لے جاتے ہیں، یعنی اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ مارے غصے کی کیا ہے کانپنے لگتے ہیں، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر صبر کر لے جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے ایسے ہی کیا، تو حسن بصری رحمہ، اس کے بعد یہ آیت کریمہ اس نے پڑھی، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو کہا اس کے بعد حسن بصری نے فرمایا، عَقَالَهَا وَاللَّهِ وَفَهِمَهَا إِذْ زَيَّعَهَا الْجَاهِلُونَ، کہ اس شخص نے اس آیت کا مطلب حقیقت میں نے سمجھ لیا، قسم اللہ کی اس نے اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، جبکہ اس آیت کے معنی اور مفہوم کو بہت سارے جاہلوں نے کیا ہے؟ اس پر عمل کو ترک کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اور دوسری روایتوں میں بھی اس کے تعلق سے، جسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ما من عبد ظلم مظلمة فعفى عنها الا اعز اللہ بها نصرہ۔ تو دیکھیے کبھی کبھی ظلم کیا ہوتا ہے، معاف کر دینا یہ مظلوم کے لیے مستحب ہوتا ہے، وہ کہ مندوب الیہ ہوتا ہے اس کے لیے، اور کبھی کبھی معاملہ اس کے الٹا ہوتا ہے، کبھی کبھی معاف نہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ مستحب ہوتا ہے کہ نہیں؟ کب ایسا ہوگا؟ یعنی ظالم کو کبھی کبھی نہ معاف کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کے حق میں، مظلوم کے حق میں۔ کب ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، ایسی صورت میں کہ اگر اس نے ظلم کا بدلہ نہیں لیا، اگر اس کو معاف کر دیا تو مزید کیا کرے گا؟ یہ اس پر بھی ظلم کرے گا اور دوسروں پر بھی ظلم کرتا رہے گا۔ لیکن اگر یہاں پر اس کا بدلہ لے کر کے اس کو سبق سکھایا گیا تو پھر آئندہ ایسا کرنے سے باز رہے گا، تو ایسی صورت میں وہاں پر اس سے بدلہ لینا کیا ہے؟ اولا اور بہتر ہے۔
اس کے بعد آیت کریمہ ہے، بعض نسخوں میں یہ لفظ نہیں ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اور اللہ رب العالمین جس کو گمراہ کر دے تو فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے بعد کوئی مدد کرنے والا، کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، آیا اللہ کے خطاب اللہ کے رسول سے ہے کہ آپ ظالموں کو دیکھیں گے اس وقت جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تو کہیں گے هل إلى مرد من سبيل إلى رجعة إلى الدنيا، یعنی کیا دنیا کی طرف دوبارہ لوٹنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی چارہ ہے۔ تو یہ ظالموں کا انجام ہوگا کہ جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں قیامت کے دن اس طرح سے سوچیں گے۔ اس کے بعد اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لائے ہیں وہ کیا ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن کیا ہوگا، تاریکیوں کا سبب ہوگا۔ یعنی الظلم ظلمات، ظلم یہ کوئی جنس ہے، جو بھی انسان دنیا میں ظلم کرتا ہے تو یہ قیامت کے دن تاریکیاں ہوگا، یہ یعنی بہت ساری تاریکیوں کا سبب ہوگا۔ دنیا کے اندر جو شخص ظلم کرتا ہے، اور ظلم جو ہے یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ دل کی تاریکی کی وجہ سے، دل کے جس کا دل تاریک ہوتا ہے تو وہی شخص کیا کرتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہو، نور ہو، ہدایت کی روشنی ہو تو پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے، یعنی دنیا میں سمجھ جاتا ہے کہ ظلم کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ دنیا کے یعنی جو واقعات اللہ رب العالمین اس طرح سے قوموں کو اللہ رب العالمین نے ان کے ظلم کی وجہ سے جو ہلاک کیا، بہت سارے واقعات ہیں، تو وہ نصیحت حاصل کرتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں بھی جانتے کہ مومنین جو ہوں گے قیامت کے دن وہ کیا ہوگی، ان کی روشنی اللہ رب العالمین ان کو نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں ان کے سامنے ان کے دائیں روشنی ہوگی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تو مومنین کے لیے روشنی ہوگی، جبکہ وہیں پر جو ظالم ہوں گے وہ اندھیروں میں، تاریکیوں میں ہوں گے اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کیا جائے۔ جس طرح سے منافقین کا حال ہوگا ایسے ہی ظالموں کا بھی حال ہوگا۔ بہت ساری تاریکیوں کا، بہت ساری ظلمات کا یہ سبب ہوگا ظلم۔ تو آج کا درس یہیں تک رہنے دیتے ہیں مشائخ، اور باقی جو ہے انشاءاللہ اگلے درس میں باقی وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی سوال کرنا آپ لوگوں تو پوچھ سکتے ہیں۔